بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ خودبیں نہ خدابیں۔ میرا سب سے مختصر تعارف یہی ہے کہ میرا نام شعیب ودود ہے۔ ناموں میں کیا رکھا ہے، کاموں کا ذکر ہو جائے۔ کام بھی بہت محدود، بس یہ کہ درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یوں کوئی آدم خاکی شعیب محدود بھی کہہ کر پکارے تو مجھے ہرگز برا ماننے کی ضرورت نہیں۔ میں شہر ملتان کے ایک ایسے متوسط گھرانے میں پیدا ہوا کہ جہاں کعبے کے پجاری رات دن قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوا کرتے تھے۔ میری پیدائش 12 ہے جو مارچ کے 12ویں دن ہوئی اور سن 69 تھا۔ میری پیدائش کے فوراً بعد پاکستان کا پہلا آمر مسند اقتدار چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگ نکلا۔ مجھے شہر ملتان سے محبت بھی ہے اور نفرت بھی کہ اسی شہر میں کوچہ قاتل بھی ہے اور شفا خانہ مسیحا بھی۔ اس شہر کے دامن میں پلا بڑھا اور علم و ادب سے شناسائی ہوئی۔ ابتدائی تعلیم سے انتہائی تعلیم ملتان ہی کے تعلیمی اداروں سے حاصل کی۔ دوسری ماسٹر ڈگری کے لیے زندہ دلان کے شہر کا انتخاب کیا اور علم کے حصول کے لیے ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی۔ لاہور بھی مجھے بہت بھلا لگتا ہے۔ میں جب بھی لاہور کے دیرینہ راستوں پر کسی سے ملنے گیا تو مجھے ہر سمت جا بجا نور کی ایک چادر تنی نظر آتی ہے اور دور سے صبح پر نور کی دھڑکن کی صدائیں آج بھی کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ گردش دوران عرصہ 10 سال طویل قید متحدہ عرب امارات کے نخلستانوں میں رزق کی تلاش میں سرگرداں رکھا۔ وہ دن کیسے بھی تھے، بہت اچھے تھے۔ بہت آرام و استراحت سے زندگی کی عام ترین سال گزارنے کے بعد رخت سفر اپنے ملک کی طرف باندھا۔ ملتان شہر سے نفرت کی وجہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ ہر ناکام زندگی گزارنے والے شادی شدہ مرد کے جذبات اور احساسات اس شہر کو برا بھلا کہہ کر ہی سرد پڑ جاتے ہیں۔ جہاں سے پھول پہنا کر پھولوں کی سیج میں بٹھایا جاتا ہے، چنانچہ استحقار زندگی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ابھی جام عقل بھرا نہ تھا، کف دست شادی کو چھلکا دیا گیا۔ بات تو وہی کف دست ساقی والی سمجھیے۔ کھینچتے کھیلتے کسی خوش طینت کو ہنستی مسکراتی محفلوں سے ایسے نکال دیا جاتا ہے جیسے مکھن سے بال۔ ہمارے ماضی کے کہہ تراز یاران سخنور ہمیں کبھی سبزی یا دودھ دہی کی دکان پر مل جائیں تو ہماری اس بامشقت قید رسوائی اور ذلت لامتناہی پر کہہ کے بلند کرتے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور اس دنیا فانی میں ہی اعمال کی سزا کا ایک زندہ جاوید بلکہ شرمندہ جاوید مجسمہ یا نمونہ تصور کرتے ہیں۔ حریفہ حیات آن جنابہ کے دربار عالیہ میں بلا اشتباہ یہ حقیر ایک راندہ درگاہ سے کچھ کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہوگا۔ یہ تو باری تعالیٰ کا محض عفو و کرم ہے کہ آن جنابہ کے چہرے مبارک پر ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو مسکراہٹوں کے چند دیپ جلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور موج تبسم دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسکراہٹ کی سخاوت و مباحت سے دل ناداں چند لمحوں کے لیے باغ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی مہینے کی پہلی تاریخ دوسری میں بدلتی ہے، تان و تشنیع کی دستار فضیحت میرے سر پر باندھی جاتی ہے۔ آمدنی بڑھانے کے نت نئے نسخہ کیمیا اور منہ شگافیاں سننے کو ملتی ہیں۔ اپنی اس حقیقی بے بسی کے طفیل ہماری حیثیت اس زن قدے میں ہوئی ہے، زندہ رہیں تو کیا ہے، جو مر جائیں ہم تو کیا۔ نوبت با اینجا رسید کے خاموشی سے لحد میں اتر جائیں ہم تو کیا۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے ملنے پر جواب موصول ہوتا ہے کہ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں، جبکہ آن جنابہ کے برادران ذی وقار چشم ماروشن دل ماشات سے راہ و رسم بڑھانے کے لیے گاہے بگاہے چشم نمائی یعنی تہدید و سرزنش ہوتی ہے کہ اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا۔ برادران گرامی جب تشریف لاتے ہیں تو اس دست افغان کو استقبالیہ انتظام و انصرام ایمرجنسی بنیادوں پر کرنا پڑتا ہے۔ میکے والے آئیں تو سعودی، سسرالی آئیں تو یہودی۔ ہستی ہی اپنی کیا ہے، سالے کے سامنے ایک خواب ہے جہاں میں بکھر جائیں ہم تو کیا۔ زندگی بے بندگی شرمندگی کا نامار اور خطرناک سفر تو جاری و ساری ہے،
مگر عزت نفس کی ایک نہیں دل میں کئی بار پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، مگر تنبیہ کی گئی ہے کہ کتابی باتیں چھوڑ دو ورنہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہ معلوم نہیں کسی شہر یا کسی دور کسی بیاباں میں چھوڑا جائے گا۔ ہاں جنابہ کو مجھ سمیت جو چیزیں بری لگتی ہیں ان میں قلم، قناعت، لکیردار کاغذ، نوٹ والا کاغذ نہیں، کتاب، صبر، شکر، سسرالیے اور اس کا قبرستان اور دور دراز کے سسرالی رشتہ دار وغیرہ وغیرہ، نکمے جہان کے دشمن اور آگ کے، ایک ہی تنخواہ پر گزارا کرنے والے، ترقی کے دور میں حلال حرام کی تمیز کرنے والے، آمدنی بڑھا نہیں سکتے اور چلے ہیں بیگم کو در سے قناعت دینے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ تیری بساط کیا ہے میری شان کے آگے، تو ہے پست آخر میری زبان کے آگے۔ اس ازدواجی میدان کارزار میں کوئی بڑا نہیں قدرت کے کارخانے میں، مگر ایک بات میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں کہ میری پیدائش بارہ سے کوئی عامر کیا بھاگے گا۔ میں تو خود ایک چھوٹی سی عامری کے ہاتھوں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ اس لغائی سے اب عہد غلامی کر لو۔ اچھا ادب کیا ہوتا ہے؟ اچھا ادب وہ ادب ہے جو معاشرے کے ہر طبقے کے لیے ہو، مگر جس معاشرے میں صرف 25% لوگ تعلیم یافتہ ہوں وہاں اچھے ادب کی تعریف مشکل ہو جاتی ہے۔ اسلام ہمارا سچا اور خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام جن جن اخلاقی قدروں کا درس دیتا ہے وہ تمام تر اخلاقی قدریں ہی معاشرے کی سچائی اور اچھائی ہیں۔ یہی قدریں ہمیں ترقی یافتہ معاشروں سے برتر کیے ہوئے ہیں۔ کوئی فرد اگر ان اخلاقی قدروں کو ترک کرتا ہے تو بالکل ایسے ہی حادثے کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے جیسے ایک مسافر بردار طیارہ رن وے کی بجائے کسی صحرا میں بھٹک کر اترتا ہے اور بلند و بالا شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ سیاست مجھے بالکل ناپسند ہے اور سیاستدان کہیں زیادہ ناپسند ہیں۔ میرے بزرگ سنایا کرتے تھے کہ ان کے ہاں ایک بھکارن آیا کرتی اور آ کر چند سکوں کے بھیک صرف اس لیے مانگتی تھی کہ اس کے گھر زردہ پکا ہے، لیکن بازار سے ملائی لے کر زردے پر ڈال کر کھانا ہے، لہذا اسے بھیک دی جائے۔ ہمارے خرموش سیاسی بھی اس بھکارن سے کم نہیں جو امیر ملکوں سے قرضے لے کر لمبی لمبی مرسیڈیز، جیگوار اور لیکسس جیسی آرام دہ گاڑیاں خریدتے ہیں۔ بعد میں غریب عوام یہ بھاری قرضے ادا کرتی ہے۔ مملکت خدا داد کو رب ذوالجلال نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ہر طرف زردہ ہی زردہ ہے، مگر کیا کریں کہ ہمیں قرض کی ملائی کھانے کی لت پڑ گئی ہے۔ کھانے سے مجھے یاد آیا کہ میں بھی بسیار خور نہ صحیح مگر اچھی خوراک پسند کرتا ہوں۔ لڑکپن کی بات ہے کہ میں بینڈ ماسٹروں پر آوازیں کسا کرتا تھا کہ چاولوں سے بیر رکھنے والے جا رہے ہیں۔ اب میں ہوں کہ بینڈ ماسٹروں سے کہیں زیادہ چاول ہڑپ کر جاتا ہوں۔ جانوروں میں کھائے جانے والے جانور بہت پسند کرتا ہوں، خصوصاً بقرعید کے بکروں کو سر تا پاؤں ہمیشہ للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہوں۔ پرندوں میں مجھے چوری کا شوقین میاں مٹھو اتنا پسند ہے کہ ہر ننھے منھے بچے میں ضرور پوچھتا ہوں کہ میاں مٹھو چوری کھاؤ گے۔ لباس میں تہبند بےحد پسند تھی، مگر جب سے بچوں نے ٹی وی چینل سے فیضیاب ہونے کے بعد یہ کہنا شروع کیا کہ بابا آپ انسلی اسکرٹ کیوں پہنتے ہیں، تہبند کا استعمال بالکل بند کر دیا ہے۔ میں فارغ بالکل نہیں بیٹھ سکتا، حتیٰ کہ دلہا بننے کے باوجود بھی میں چین سے نہ بیٹھ پا رہا تھا۔ کبھی زنان خانے کی طرف دیکھتا تو کبھی دستار سنبھالتا۔ چین سے بیٹھنا تو دور کی بات ہے، میں تو چین سے سو بھی نہیں سکتا۔ ابھی فجر کے مؤذن کی صدائے اذان گونجتی نہیں اور میرے روزمرہ معمولات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میری اس صبح خیزی سے میرے کمرے میں بسنے والی غافل خلق خدا کے تئیں اس بیکار کی تیزی اور صبحگاہی سے وہ بے نیاز لوگ بڑے ہی عاجز آ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے جب تک غریب مزدوروں والی عادتیں نہیں چھوڑو گے امیر آدمی کیسے بنو گے۔ میں بولی یعنی زبان اس ملک کی اکثریت کو مد نظر رکھ کر بولتا ہوں۔ دو چار زبانیں مجھے بھی بولنا آتی ہیں۔ میں نے ملتان شہر کی ایک بہت بڑی دکان پر انگریزی بولنے کی ناپاک جسارت کی تو جواب ملا، بھائی صاحب ہمیں کیوں اوکھا کرتے ہو، سیدھی طرح کہو کیا بات چاہتے ہو۔ اولاد جیسی بے بدل نعمت کے حصوں کے حصول کے بعد میں اپنے بچوں سے کھیل کود کرتا ہوں
تو عزت نفس کا تباہ شدہ چٹیل میدان، لہلہاتا ہوا پھلدار سرسبز و شاداب کھیت نظر آتے ہیں، اور تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بقول اقبال، یہی آدمی ہے سلطان بیر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بسر کا، نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔